جب ودا کا وقت ہوتا ہے اسی وقت اوقات عورت کی موت بھی ہو جاتی ہے، اور پیدا کرنے کے بعد بھی وہ ایسے نہیں چھوڑ دیتی، 2 سال تک اللہ نے اس کے پتا عورت کے سینے کے اندر اپنا دودھ پلا کر کے بچے کو پالتی ہے. بچہ رات کو پیشاب کر لیتا ہے، کتنی مرتبہ پیشاب کرے ماں اتنی مرتبہ بچے کے کپڑے میں کہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو. بستر گیلا ہو جاتا ہے، بچے کو صبح میں لیٹا کر خود گیلے بستر پر لیٹ جاتا ہے، اور باپ دن بھر محنت مشقت کرتا ہے، باپ توڑ کرتا ہے، محنت ملازمت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، صنعت و عفت میں لگتا ہے. کیوں لگتا ہے؟ تاکہ اپنی اولاد کو ہر قسم کی راحت و آرام کی اشیاء مہیا کر سکے. لیکن اولاد ہے کہ بڑے ہوتے ہی ماں باپ کے احسانات کو نظر انداز کر دیتے. وہ ماں باپ جنہوں نے کئی بچوں کو پالا ہوتا ہے، اتنے سارے بچوں سے وہ ایک ماں ایک باپ نہیں ہے. دنیا کی تلخ ترین حقیقت. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ اکبر کبائر میں سے ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے دنیا کے اندر دیں گے. ایک ہے اللہ کی علانیہ طور پر نافرمانی کرنا، علانیہ طور پر اللہ کے حکم کے خلاف عمل کرنا. دوسرے ہے عادل بادشاہ کی اطاعت سے نکلنا، اور تیسرے ہے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا. ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک اس کی اولاد کے ساتھ، اس کی اولاد کے ذریعے وہی سلوک نہ کرا دے جو اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا. اگر ماں باپ کے ساتھ ہم نے اس کو سلوک کیا تو اللہ ہماری اولاد سے ہمارے ساتھ اس نے سلوک کرائیں گے، اور اگر ہم نے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے تو ہماری اولاد سے ہمارے ساتھ وہی سلوک ہے. اس سے پہلے موت نہیں آئی. قرآن کریم کی آیات بڑی پڑی ہے، احادیث بڑی پڑی ہے، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کے سلوک. کتنے بڑے اجر کا وعدہ حدیث کے اندر کیا گیا تو فرمایا کہ حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی. قال وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان متكئا. ابھی تو حضور تکیے سے دیکھ لگائے ہوئے تھے جب آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کے ساتھ شرک کرنا بڑا گناہ. اس کے بعد آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا وشہادۃ الزور. راوی کو شک ہے کہ شہادت الزور فرمایا تھا یا قول الزور فرمایا تھا، کہ جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا یہ اکبر کبائر میں سے ہے. آپ نے اس جھوٹی بات کے برا ہونے کو واضح کرنے کے لیے اپنی جو نشست کا طریقہ تھا اس کو بدل دیا. ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس بات کو کہنے کے لیے آپ بالکل سیدھے بیٹھ گئے اور پھر فرمایا کہ شہادت الزور. اس لیے کہ عدالتی نظام موقوف ہوتا ہے شہادت پر. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی ہدایت دی کہ اگر کسی شخص نے کوئی واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور شہادت کی ضرورت پیش آئے تو بغیر کسی جرم حجت کے وہ اس واقعے کے بارے میں شہادت دے دے. شہادت پر ہی چونکہ فیصلے کا دار و مدار ہوتا ہے. اگر سچی شہادت ہوگی تو فیصلہ مبنی پر انصاف ہوگا، اور اگر جھوٹی شہادت ہوگی تو فیصلہ منصفانہ نہیں ہوگا. یہ اور بات ہے کہ سچی شہادت دیکھ کر بھی
انسان اپنے دنیاوی مفادات کے لیے غلط فیصلے کر دیتا ہے. ماضی قریب میں ایسا فیصلہ ہمارے سامنے آیا کہ فریق مخالف کی تمام دلیلوں کو خارج کرنے کے باوجود، ہماری تمام دلیلوں کو قبول کرنے کے باوجود فیصلہ ہمارے خلاف بدل جاتا ہے. اس کا کوئی علاج نہیں ہے. لیکن اگر منصفانہ فیصلہ انسان کرنا چاہتا ہے وہ جب ہی ہو سکتا ہے جب انصاف کے ساتھ گواہی بھی ہو. اس لیے گواہوں کو حکم دیا گیا کہ جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو فوراً حاضر ہو جائے. لیکن ساتھ ساتھ جن لوگوں کے حق میں گواہی دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے ان کی بھی ذمہ داری دی گئی ہے کہ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ. ایسا نہ ہو کہ تمہاری گواہی کے چکر میں اس کا نقصان ہو جائے. اگر تمہاری گواہی کے لیے اس کو دوسرے کسی شہر میں جانا ہے، وہاں جانے کے اخراجات تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو وہاں پر لے کر کے جاؤ. اس کے کھانے پینے پر تم خرچ کرو. یا پھر قول زور اگر ہے تو قول زور کی کوئی بات نہیں. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اس میں بت پرستی سے بچنے کے بعد قول زور سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے فرشتے اس سے ایک میل دور چلے جاتے ہیں. فرمایا کہ ایمان والا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. حضرت ابوبکر فرماتے تھے کہ ایمان والے کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اس لیے کہ جھوٹ ایمان سے دور کر دیتا ہے. بلکہ جھوٹ سے ایک سچ نجات دینے والا اور جھوٹ جو ہے ہلاک کرنے والا ہے. جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کو دوبارہ اگر وہی بات کہلائی جائے تو اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے پہلی مرتبہ کیا کہا. آج اس نے کوئی دعویٰ کیا اور وہ دعویٰ خلاف واقعہ ہے. اب اسی دعوے کے سلسلے میں اس کو دوسری مجلس کے اندر بلایا گیا تو آپ اس بات کو نوٹ کریں گے کہ جو بات اس نے اس مجلس میں کہی ہے 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد دوسری مجلس کے اندر جب وہ واقعہ ذکر کرے گا تو بدلے ہوئے الفاظ کے ساتھ کہے گا. ان دونوں بیانوں میں کچھ نہ کچھ تضاد نظر آئے گا. جتنی مرتبہ بولے گا تو اس میں کچھ نہ کچھ فرق ہوگا. لیکن سچی بات جو کہتا ہے انسان کبھی بھی اس کو بلا دیا جائے اس کا بیان ایک ہی رہتا ہے. سچ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جھوٹ کو یاد رکھنے کی ضرورت. اور راوی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بار بار دہراتے رہے. وہ شہادت حضور و شہادت حضور و شہادت حضور و شہادت حضور یا قول حضور قول حضور. صحابی کہتے ہیں کہ حضور کے بار بار فرمانے کی وجہ سے ہمارے دل میں خواہش ہونے لگی کہ کاش ان کو خاموش ہو جائے، کیونکہ بار بار کہنے کے ساتھ کو مشقت ہو رہی، تعب ہو رہا ہے. یہ خطرہ یہ بھی ہے کہ اس وجہ سے آپ کی زبان مبارک سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو امت کے لیے باعث نقصان ہو جائے. مجھے صحابہ کی تمنا یہ ہونے لگی کہ آپ جو ہے اب اس موضوع کو بند کریں. حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکرہ اپنے وارث سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ محمد سکون یہ بڑے کبائر کیا میں تم کو بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ بتلا دوں؟ قالوا بلی یا رسول اللہ. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتلائیے. قال الاسلام باللہ و حقوق الوالدین. فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا. قال وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان متكئا. راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سیدھے بیٹھ گئے جبکہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور فرمایا وشہادۃ الزور اور جھوٹی گواہی یا قول الزور فرمایا کہ جھوٹی بات. قال فما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولها. راوی کہتے ہیں اللہ کے